اللہ رب العزت نے جس طرح انبیاء کرام میں سب سے زیادہ فضیلت حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اسی طرح امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت حضور کی امت کو عطا فرمائی، اور پھر حضور کی امت میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے حضور کے صحابہ کو عطا فرمائی ہے۔ اور صحابی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی صحبت کو پایا ہو اور پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ حضور علیہ السلام کی صحبت کو پایا ہو اور پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو تو اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اب کوئی غوث، قطب، ابدال کسی صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جو مرتبہ، جو مقام اللہ نے حضور کے صحابہ کو عطا فرمایا ہے، اب اس کے بعد اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی بندہ ساری زندگی عبادت کرتے گزار دے، ساری زندگی سجدے کرتے گزار دے، تو ساری زندگی عبادت کر کے بھی بندہ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جو مقام اللہ نے حضور کے صحابہ کو عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی بندہ ساری زندگی صدقہ و خیرات کرتا رہے، ساری زندگی اپنا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، صدقہ کرتا رہے، اور صدقہ کرتے کرتے اپنی زندگی میں صدقات و خیرات کے ڈھیر لگا دے، تو اس کے صدقات و خیرات کے ڈھیر صحابہ کرام کی ایک مٹھ جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دو تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر صدقہ میرے صحابی کی ایک مٹھ جو کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اس قدر اللہ رب العزت نے جو ہے صحابہ کرام کو فضیلت عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے مقابلے کے اندر اگر آپ صدقات و خیرات کا ایک پورا ڈھیر بھی رکھ دیں تو صحابی کی ایک مٹھ جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور حاضرین محترم، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی میری امت میں وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی حیثیت ہوتی ہے۔ کھانے میں جو نمک کی حیثیت ہے، میری امت میں صحابہ کی وہی حیثیت ہے۔ اس کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ جس طرح نمک کے بغیر کھانا بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح صحابہ کے بغیر حضور کی امت بھی بیکار ہے، کیونکہ امت کا وقار جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ سے ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور علیہ السلام کی امت کا وقار ہیں، لہٰذا حضور علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ صدقہ و خیرات ہم جتنا بھی کر لیں، ہمارا صدقہ و خیرات صحابہ کی ایک مٹھ جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صحابی ہے وہ عمل سے نہیں بنتا، صحابی تقویٰ و طہارت سے نہیں بنتا، صحابی عبادت و ریاضت سے نہیں، صحابی حضور علیہ السلام کی زیارت سے بنتا ہے، کیونکہ جو مرتبہ صحابیت ہے کہ حضور علیہ السلام کی زیارت سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی وجہ ہے کہ جو مرتبہ حضور کے صحابہ کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، اور سارے صحابہ ہی بے مثال ہیں، ہر صحابی شان والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ وہ ستاروں کی مثل ہیں۔ اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم میرے جس صحابی کی بھی اقتدا کر لو گے، جس صحابی کی پیروی کر لو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی سارے صحابہ جو ہیں وہ ہدایت کا روشن ستارہ ہے، چمکتا ہوا ستارہ ہے کہ جو بندہ صحابہ کی پیروی کر لے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صحابہ کے حوالے سے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ، کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ، کہ اللہ کا سارے صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے سارے صحابہ سے ہی بھلائی کا ارادہ کر لیا کہ آپ کا ہر صحابی جو ہے اسے رب تعالیٰ بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ تو حاضرین محترم، سارے صحابہ بے مثال ہیں، لیکن ان میں فضیلت کے اعتبار سے درجے ہیں۔ فضیلت کے اندر ہر صحابی دوسرے صحابی سے جو ہے وہ درجے کے اعتبار سے مختلف ہے۔ تو تمام صحابہ ہی فضیلت والے ہیں، لیکن تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو عطا فرمائی ہے۔ وہ 313 خوش نصیب صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ تمام صحابہ پر فضیلت والے ہیں۔ بلکہ میں یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، جناب جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس طرح غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ تمام صحابہ سے بے مثال ہیں، اسی طرح جو فرشتے غزوہ بدر میں آئے تھے، غزوہ بدر میں شریک ہونے کی وجہ سے وہ فرشتے بھی سارے فرشتوں سے بے مثال ہیں۔ یعنی غزوہ بدر
یہ حق و باطل کا ایسا بے مثال مارکا تھا، عشق و محبت کی ایسی لازوال داستان تھی کہ جو بندہ اس میں شریک ہوا اللہ نے اسے بے مثال بنا دیا۔ جو صحابہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ صحابہ بھی بے مثال ہیں، اور جو فرشتے غزوہ بدر میں آئے تھے اللہ نے ان فرشتوں کو بھی بے مثال بنا دیا ہے۔ بلکہ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر کے اندر کہا غزوہ بدر کے موقع کے حوالے سے کہ غزوہ بدر عشق کی کیسی داستان ہے، تو علامہ اقبال نے کہا کہ مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہیں عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہیں عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ علامہ اقبال نے تو غزوہ بدر کو عشق کا نام دیا ہے کہ اگر عشق کو دیکھنا ہو تو پھر غزوہ بدر کو دیکھو کہ غزوہ بدر کیسا بے مثال غزوہ تھا۔ الغرض تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت غزوہ بدر والوں کو ہے، اور پھر غزوہ بدر والوں میں سب سے زیادہ فضیلت عشرائے مبشرہ کو حاصل ہے، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو حضور نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ سب سے افضل غزوہ بدر والے ہیں، پھر غزوہ بدر والوں میں فضیلت والے 10 صحابہ ہیں، اور پھر ان 10 صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت حضور کے 4 یاروں کو حاصل ہے۔ سارے صحابہ میں فضیلت حاصل ہے تو حضور علیہ السلام کے 4 یاروں کو حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ حضور علیہ السلام کی آپ حدیث پاک کو سنیں گے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کے بعد اگر اللہ کا انتخاب دیکھنا ہو تو میرے صحابہ کو دیکھو۔ حضور کے صحابہ رب کا انتخاب ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر انبیاء و مرسلین کے بعد رب کا انتخاب دیکھنا ہو تو میرے صحابہ کو دیکھو۔ اچھا اب آپ ذرا غور فرمائیں، حضور فرمانے یہ رب کا انتخاب ہیں۔ اگر آج آپ چلے جاتے ہیں کسی جگہ پر سیب لینے کے لیے اور کوئی آپ کو کہے کہ آپ چنیں، آپ خود پسند کریں، خود انتخاب کریں، تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیڑے والے سیب اٹھائیں گے، داغ دھبے والے اٹھائیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے میں اس کا انتخاب کروں گا جو خوشبو والا بھی ہو، جس کا رنگ بھی اچھا ہو، ذائقہ بھی اچھا ہو۔ تو میں نے کہا اگر آپ کو انتخاب کرنے کا حق دیا جائے آپ ہمیشہ اعلیٰ کا انتخاب کرتے ہیں، پھر حضور کے صحابہ تو وہ ہیں جن کا رب نے انتخاب فرمایا ہے، تو جب میرا اور آپ کا انتخاب اعلیٰ ہے تو پھر رب کا انتخاب کتنا اعلیٰ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اب اگلا جملہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے انبیاء و مرسلین کے بعد میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا، اور پھر حضور فرماتے ہیں وَاخْتَارَ مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً، اور پھر اللہ نے میرے صحابہ میں سے 4 کو چنا ہے۔ سارے صحابہ بے مثال ہیں، لیکن سارے صحابہ میں پھر اللہ نے جو مقام حضور کے 4 یاروں کو عطا فرمایا ہے وہ سب سے بے مثال مقام ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے صحابہ میں سے پھر میرے 4 یاروں کو پسند فرمایا۔ حاضرین محترم آپ خود غور فرمائیں کہ جو رب کا انتخاب ہے وہ کس قدر اعلیٰ ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کننا وفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے اندر ہی، یعنی جب حضور علیہ السلام ہم میں ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے، آپ فرماتے ہیں اس وقت بھی کننا نفضل ابا بکر و عمر و عثمان و علی، آپ فرماتے ہیں حضور ابھی ہم میں ظاہری موجود تھے، ہم حضور کی موجودگی میں بھی تمام صحابہ میں اگر فضیلت دیا کرتے تھے تو حضور کے 4 یاروں کو فضیلت دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ 4 وہ ہیں جن کو حضور کی ظاہری حیات میں بھی سب سے افضل سمجھا جاتا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضور کے تمام صحابہ کو فضیلت دی، لیکن صحابہ میں سب سے فضیلت والے وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، اور پھر بدر والوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے وہ ہیں جو عشرائے مبشرہ ہیں، 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، اور پھر ان 10 میں سب سے زیادہ فضیلت والے حضور کے 4 یار ہیں۔ حضور کے 4 یار سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 میں سب سے فضیلت والا کون ہے، ان 4 میں سب سے افضل کون ہے؟ تو اب میں اپنا قول پیش کروں تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کرتا ہوں۔ جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے، آپ کے شہزادے جناب محمد بن حنفیہ آپ کے بیٹے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں بابا جان یہ ارشاد فرمائیں انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟
اب خود مولا علی کے بیٹے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ارشاد فرمائیں انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں انبیاء کے بعد سب سے افضل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ترین شخصیت وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ نظریہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ جناب علی المرتضیٰ نے دیا ہے کہ سب سے افضل جو ہیں وہ جناب صدیق اکبر ہیں۔ اب سب سے افضل یہ چار ہیں، ان چاروں میں جو افضل ہیں وہ جناب صدیق اکبر ہیں، تو باقی ان کی ترتیب کیا ہے؟ ان چاروں کی ترتیب فضیلت کس اعتبار سے ہے؟ تو جناب شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ افضلیت حضرات خلفائے اربع بترتیب خلافت عیشا است، یہ جناب مجدد پاک کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان چاروں کی فضیلت کی ترتیب وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے۔ جو خلافت میں پہلے نمبر پر ہے وہ فضیلت میں بھی پہلے نمبر پر ہے۔ کہ وہی ترتیب فضیلت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ابو بکر، عمر، عثمان، علی جس ترتیب سے ہم نام لیا کرتے ہیں یہ کوئی اتفاقی ترتیب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطائی ترتیب ہے۔ اگر آپ غور سے سماعت کریں گے میری ان باتوں کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کیسے ہے کہ جب بھی حضور علیہ السلام نام لیا کرتے تھے، جب بھی حضور علیہ السلام ان صحابہ کا نام لیتے تو پہلے نمبر پہ ابو بکر کا نام لیا کرتے تھے، پھر جناب عمر کا نام لیا کرتے تھے، پھر جناب عثمان کا نام لیا کرتے تھے، پھر جناب علی المرتضیٰ کا نام لیا کرتے۔ حضور ہمیشہ اسی طریقے پر نام لیا کرتے تھے اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اگر آپ غور فرمائیں تو حضور نے جس کا نام پہلے لیا ہے اللہ نے خلافت بھی اسے پہلے عطا فرمائی ہے۔ حضور نے جس کا نام دوسرے نمبر پر لیا خلافت دوسرے نمبر پر ملی ہے۔ الغرض حضور نے جس کا نام جس نمبر پر لیا ہے اللہ نے خلافت بھی اسی نمبر پر عطا فرمائی ہے۔ اور صرف خلافت کی بات نہیں، حضور کی ترتیب میں ابو بکر کا پہلا نام ہے تو خلافت میں بھی ابو بکر کا پہلا نام۔ پھر اگر آگے غور کرتے ہیں تو وصال با کمال کے اندر بھی ابو بکر سب سے پہلے ہیں۔ جس طرح جناب ابو بکر خلافت میں پہلے نمبر پر ہیں، سب سے پہلے آپ کا وصال ہوتا ہے، پھر جناب عمر کا وصال ہوتا ہے، پھر عثمان غنی کا وصال ہوتا ہے اور پھر آخر میں جناب علی المرتضیٰ کا وصال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطائی ترتیب ہے کہ اللہ نے حضور کے یاروں کو یہی ترتیب عطا فرمائی کہ پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ آپ نے یہ اگر ترتیب سمجھ لی ہے، اب میں اس پر قرآن و حدیث کی چند باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت نرم دل ہیں، آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا، تم جب بھی انہیں دیکھو گے تو کبھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، کبھی رکوع کرتے ہوئے دیکھو گے۔ ابھی اللہ رب العزت نے صحابہ کی صفات بیان فرمائی ہیں، والذین معہ، وہ آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، اور جب بھی انہیں دیکھو گے تو کبھی سجدہ کر رہے ہوں گے، کبھی رکوع کر رہے ہوں گے۔ اب مفسرین کرام کا انداز تشریح دیکھیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں والذین معہ سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اشداء علی الکفار سے مراد حضرت فاروق اعظم ہیں، رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی ہیں، اور تراہم رکعا سجدا سے مراد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو وہی ترتیب جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی وہی ترتیب مفسرین کرام نے بیان فرمائی، بلکہ یہ ترتیب فقط مفسرین نے بیان نہیں کی، حضور علیہ السلام نے خود یہ پوری ترتیب بیان کی ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سورہ عصر کی تلاوت کی۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی، تو جب میں نے تلاوت ختم کی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کی تفسیر فرمائیں، یا رسول اللہ آپ اس سورت کی تفسیر فرمائیں۔ اب قرآن کی تفسیر خود صاحب قرآن فرما رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے سورہ عصر کی کیا تفسیر فرمائی؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں والعصر، حضور نے یہاں خود قسم ارشاد فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں اے ابی بن کعب مجھے اللہ کی قسم ہے، یہاں تیرے رب نے دن کے آخری حصے کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔
والعصر یہاں تیرے رب نے دن کے آخری حصے کی قسم اٹھائی ہے، یعنی والعصر رب فرما رہا ہے مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے، مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، اب یہ تفسیر حضور خود فرما رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہاں ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل کی ذات ہے، ابو جہل مراد ہے، رب جس کو خسارے میں کہہ رہا ہے وہ ابو جہل ہے۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، حضور فرماتے ہیں ابی ابن کعب الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر کی ذات ہے۔ وعملوا الصالحات، حضور فرماتے ہیں عملوا الصالحات سے مراد عمر ہیں۔ وتواصوا بالحق، اس سے مراد عثمان غنی ہیں۔ وتواصوا بالصبر سے مراد جناب علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہی ترتیب بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر جناب علی المرتضیٰ ہیں۔ اور حاضرین محترم، حضور علیہ السلام کا قول کوئی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، حضور علیہ السلام کی شان تو یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، کہ ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ ہمارے محبوب جب کلام کرتے ہیں زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا جاری ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، اور حضور علیہ السلام یہ ترتیب بیان کر رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی حق گوئی کا عالم یہ ہے، حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں صحابہ انی لامزح، اگر میں تمہارے ساتھ کبھی مذاق کر رہا ہوتا ہوں، مذاق میں کوئی بات کرتا ہوں، تو حضور فرماتے ہیں انی لامزح ولا اقول الا الحق، حضور فرماتے ہیں صحابہ مذاق کرتے ہوئے بھی میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اگر میں مذاق میں بھی اپنی زبان سے جملے کہتا ہوں تو وہ بھی حق ہی کہتا ہوں۔ تو ذرا آپ غور فرمائیں، جو محبوب مذاق کرتے ہوئے بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں بولتے، جب وہ قرآن کی تفسیر فرما رہے ہوں تو پھر حقانیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضور خود فرما رہے ہیں آمنو سے مراد ابو بکر ہیں، عامل الصالحات سے مراد عمر ہیں، وتواصوا بالحق سے مراد عثمان غنی ہیں، اور وتواصوا بالصبر سے مراد علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ تو حضور نے یہ ترتیب خود بیان فرمائی، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، اتنی حدیثیں ہیں جہاں حضور نے یہی ترتیب بیان فرمائی۔ آپ کے سامنے ایک اور حدیث پاک بیان کرتا ہوں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من نبی الا لہ نذیر فی امتی، اب یہ حضور علیہ السلام کی امت کی شان بھی ہے، حضور کے صحابہ کی شان بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ سنو، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کی مثال میری امت میں موجود نہ ہو، کوئی نبی ایسا نہیں جس کی مثال میری امت میں موجود نہ ہو۔ گویا حضور فرما رہے ہیں ہر نبی کی مثال میری امت میں موجود ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کی مثال میری امت میں موجود نہ ہو۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ کو ارشاد فرمائیں، کوئی شخصیات کا بتائیں کہ جو انبیاء کی نظیر ہیں، جو انبیاء کی مثال ہیں۔ تو اب حضور علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں ہر نبی کی مثال میری امت میں موجود ہے۔ جب سوال کیا گیا کہ ارشاد فرمائیں تو حضور فرماتے ہیں اب ترتیب بھی دیکھیے گا، شان بھی دیکھیے گا، کیونکہ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب مہینہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں صحابہ ابو بکر نذیر ابراہیم، جناب ابراہیم کی نظیر دیکھنی ہو تو پھر میرے ابو بکر کو دیکھو، یہ ابو بکر کی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر نذیر ابراہیم، جناب ابراہیم کی نظیر ابو بکر صدیق ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وعمر نذیر موسیٰ، اور جناب موسیٰ کی نظیر میرا عمر ہے، وعثمان نذیر ہارون، اور جناب ہارون کی نظیر میرا عثمان ہے۔ اور پھر اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے کہ مولا علی کی شان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ابراہیم کی نظیر دیکھنی ہو تو پھر میرے ابو بکر کو دیکھو، اگر موسیٰ کی نظیر دیکھنی ہو تو پھر میرے عمر کو دیکھو، اگر ہارون کی نظیر دیکھنی ہو تو پھر عثمان کو دیکھو، وعلی نذیری، اگر میری نظیر دیکھنی ہو تو علی کو دیکھو۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک روایت مروی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر وعمر وعثمان وعلی کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم۔ اب اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں کہ ان چاروں کی شان کیا ہے، اور راوی مولا علی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر جس طرح نماز کو فرض فرمایا ہے، روزے کو فرض فرمایا ہے، حج اور زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے، اسی طرح تم پر اللہ نے
ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی محبت کو فرض فرمایا ہے۔ یہ چار وہ شخصیات ہیں جن کی محبت فرض ہے، جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، حضور کے چار یاروں کی محبت بھی ہم پر فرض فرمائی گئی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے چار یاروں کی محبت ہے جس کو اللہ نے ہم پر فرض فرما دیا ہے، اور مولا علی خود اس کے راوی ہیں۔ اور جب بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور نام لیتے تو یہی ترتیب ہے، ابھی آپ کے سامنے میں روایات عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی حضور نام لیتے ہیں تو اس ترتیب سے نام لیتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے جس کے راوی خود مولا علی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب دعا ارشاد فرمایا کرتے، صحابہ کے حق میں دعا فرماتے تو دعا فرماتے ہوئے بھی سب سے پہلے ابو بکر کا نام لیتے، پھر عمر کا نام لیتے، پھر عثمان کا، اور پھر علی کا نام لیتے۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نے دعا ارشاد فرمائی، اے مالک و مولا ابو بکر پہ رحم فرما، اے اللہ ابو بکر پہ رحم فرما۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے آگے ابو بکر کی شان بیان فرمائی، اے مالک ابو بکر پہ رحم فرما، کیونکہ ابو بکر وہ ہے جس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروایا ہے، ابو بکر وہ ہے جس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں وَحَمَلَنِي إِلَىٰ دَارِ الْحِجْرَةِ، ابو بکر وہ ہے جس نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر مجھے ہجرت کروائی ہے۔ حضور علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے مالک و مولا ابو بکر پہ رحم فرما، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا ہے، اس نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر مجھے ہجرت کروائی ہے۔ اور پھر اگلا جملہ حضور فرماتے ہیں، اے مالک و مولا ابو بکر پہ رحم فرما، کیونکہ اس نے بلال حبشی کو اپنے پیسوں سے آزاد کروایا ہے۔ ابو بکر وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے حضرت بلال حبشی کو اپنے پیسوں سے آزاد کروایا۔ حضور نے دعا فرمائی تو پہلے ابو بکر کا نام لیا، پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے مالک و مولا عمر پہ رحم فرما۔ اب حضور علیہ السلام جناب عمر کی شان بیان فرماتے ہیں کہ عمر کی شان یہ ہے کہ عمر ہمیشہ حق بولتا ہے اگرچہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ عمر کی شان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ حق بولتا ہے چاہے کڑوائی کیوں نہ ہو۔ پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے مالک و مولا عثمان پہ رحم فرما۔ جناب عثمان کی شان بیان فرماتے ہیں، اے مالک و مولا عثمان پہ رحم فرما، کیونکہ عثمان وہ ہے کہ جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ اور پھر جناب علی المرتضیٰ کی شان، ہر جگہ پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کی شانیں بیان فرمائی کہ جناب ابو بکر وہ ہیں جس نے مجھے کندھوں پر بٹھا کے ہجرت کروائی ہے، عمر وہ ہیں جو حق بولتے ہیں، عثمان وہ ہیں جن سے ملائکہ حیا فرماتے ہیں۔ اور جب علی کی بات آئی تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مالک و مولا جناب علی المرتضیٰ پہ رحم فرما۔ اور پھر حضور علی کے لیے دعا فرماتے ہیں، اے مالک و مولا میں دعا کرتا ہوں علی جدھر ہوں حق کو ادھر کر دے۔ یہ جناب علی المرتضیٰ کی شان ہے کہ آپ جس طرف ہیں حق بھی اللہ نے اسی طرف رکھا ہے۔ حاضرین محترم، الغرض حضور علیہ السلام نے ان چاروں کی متعدد جگہوں پر شانوں کو بیان فرمایا۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک کتاب ہے قصص الانبیاء، آپ نے قصص الانبیاء کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو تعمیر کر رہے تھے، کشتی تیار کر رہے تھے، تو آپ دن بھر کام کرتے، کشتی کو تیار کرتے، جب رات کا وقت ہوتا آپ چلے جاتے، جب آپ جاتے تو زمین سے کیڑے نکلتے اور اس کشتی کو کھانا شروع کر دیتے۔ آپ جو کام کر کے جاتے اس سارے کام کو وہ خراب کر دیتے۔ الغرض کچھ دن ایسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے، شام کو جاتے تو صبح تک وہ سارا معاملہ خراب ہو جاتا، کیڑے آ کر اسے خراب کر دیتے۔ تو آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں شکایت کی کہ مالک و مولا میں کام کرتا ہوں اور یہ زمین سے کیڑے نکلتے ہیں، یہ کشتی کو کھا جاتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ جناب نوح علیہ السلام ہم آپ کو ایک نسخہ دیتے ہیں، آپ اس پہ عمل کریں تو پھر یہ کبھی کیڑے نہیں کھانے آئیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے نسخہ عطا فرمایا۔ وہ نسخہ کیا تھا؟ امام کسائی قصص الانبیاء میں نقل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیارے نوح علیہ السلام، آپ ہمارے محبوب کے جو 4 یار ہوں گے ان 4 یاروں کا نام کشتی پر لکھ دیں، کبھی بھی اس کو کیڑے نہیں کھائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طرف جناب ابو بکر کا نام لکھا، دوسری طرف عمر کا نام، پھر عثمان کا نام، پھر جناب حیدر کرار کا نام لکھا۔ تو ان 4 ناموں کی برکت سے اللہ نے کشتی کو محفوظ رکھا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ وہ 4 برکتوں والی شخصیات ہیں کہ جن کی ترتیب اللہ رب العزت نے ایسی رکھی ہے، اور ہمیشہ حضور نے اسی ترتیب سے نام ارشاد فرمائے۔ اور آج بھی الحمدللہ جب بھی کوئی بندہ نام لیتا ہے ان 4 صحابہ کا تو اسی ترتیب سے نام لیتا ہے جس ترتیب سے حضور علیہ السلام نام لیا کرتے تھے۔ فقط 2 باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا، اے ابو بکر، کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے تیرے محبوب کو پیدا کیا ہے،
اللہ رب العزت نے اپنے نور سے مجھے پیدا کیا۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر جب اللہ نے مجھے اپنے جوہر نور سے پیدا کیا تو پھر مجھے اپنے سامنے پیش کیا، اور اپنے سامنے پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے مجھ پر اپنی نظر رحمت فرمائی۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جوہر نور سے مجھے پیدا فرمایا اور پھر مجھے اپنے سامنے پیش کیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ نے مجھ پر اپنی نظر رحمت فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے نظر رحمت فرمائی تو مجھے حیا سے پسینہ آ گیا، حیا سے مجھے پسینہ آنے لگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر جب مجھے حیا سے پسینہ آیا اس پسینے سے 4 قطرے ٹپکے۔ جب مجھے پسینہ آیا اس پسینے سے 4 قطرے ٹپکے۔ ابو بکر پہلے قطرے سے اللہ نے تجھے پیدا فرمایا ہے، دوسرے قطرے سے اللہ نے عمر کو پیدا فرمایا ہے، تیسرے قطرے سے حضرت عثمان کو، اور چوتھے قطرے سے علی المرتضیٰ کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے کہ حضور علیہ السلام جب بھی نام لیا کرتے تھے تو اسی ترتیب سے نام لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک اعرابی شخص سے اونٹ کا بچہ خریدا۔ جب حضور علیہ السلام نے اونٹ کا بچہ خریدا، وہ اونٹ کا بچہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے جانے لگا تو جناب علی المرتضیٰ آ گئے۔ جناب علی المرتضیٰ پوچھنے لگے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ اعرابی عرض کرتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تھا، حضور علیہ السلام نے مجھ سے اونٹ کا بچہ خریدا ہے۔ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے کیا پیسے حضور نے دے دیے ہیں؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ ابھی تک پیسے تو نہیں دیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پھر آنا اور پیسے لے جانا۔ اب جناب علی المرتضیٰ اس سائل کو حضور کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں اور ایک راز معلوم کرتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ایسا کرو جاؤ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور جا کر عرض کرو یا رسول اللہ اگر میں واپس آؤں اور آپ موجود نہ ہوں تو پھر پیسے کس سے لوں؟ یا رسول اللہ میں آؤں آپ موجود نہ ہوں تو پھر میرے پیسے واپس کون کرے گا؟ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سوال عرض کر رسول اللہ اگر میں آؤں آپ نہ ہوں تو پیسے کون دے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوں تو پیسے ابو بکر سے جا کر لے لینا۔ اب وہ سائل جانے لگا، پھر مولا علی حاضر ہو گئے۔ مولا علی نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا جی حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر سے آ کر پیسے لے جانا۔ اب جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جاؤ حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو یا رسول اللہ اگر ابو بکر بھی نہ ہو تو پھر پیسے کون دے گا؟ اگر ابو بکر نہ ہو تو پیسے کون دے گا؟ تو جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ابو بکر نہ ہو تو پھر پیسے میرے عمر سے آ کر لے لینا، پھر عمر پیسے دے گا۔ اب جناب حیدر کرار پھر راستے میں آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہوا؟ وہ عرض کرتا حضور نے فرمایا اگر ابو بکر نہ ہو تو عمر سے لے جانا۔ اب جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جاؤ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو یا رسول اللہ اگر عمر بھی نہ ہو تو پیسے کون دے گا؟ اگر عمر بھی نہ ہو تو پیسے کون دے گا؟ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ اگر عمر بھی نہ ہو تو میرے پیسے کون دے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر عمر بھی نہ ہو تو پیسے عثمان غنی سے آ کر لے لینا، عثمان غنی پیسے دیں گے۔ اگر حضور نے فرمایا میں نہ ہوں تو ابو بکر سے لینا، ابو بکر نہ ہو تو عمر سے لینا، عمر نہ ہو تو عثمان سے لینا۔ اب وہ سائل جانے لگا تو مولا علی نے فرمایا کیا فیصلہ ہوا؟ کہ حضور نے فرمایا عثمان سے پیسے لینا۔ اب مولا علی فرماتے ہیں اب حضور علیہ السلام کا علم دیکھیے گا، اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جاؤ حضور کی بارگاہ میں عرض کرو رسول اللہ اگر آپ نہ ہو، ابو بکر نہ ہو، عمر نہ ہو، عثمان نہ ہو، پھر میرے پیسے کون دے گا؟ پھر میرے پیسوں کا کیا ہوگا؟ اب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے رسول اللہ اگر آپ نہ ہو، ابو بکر نہ ہو، عمر نہ ہو، عثمان نہ ہو تو میرے پیسوں کا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اگر میں نہ ہوں، ابو بکر نہ ہو، عمر نہ ہو، عثمان نہ ہو تو پیسے اس سے جا کر لینا جو تجھے ہمارے پاس بار بار بھیج رہا ہے، تو پھر اس سے جا کر اپنے پیسے لے لینا جو بار بار تمہیں ہمارے پاس بھیج رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اشارہ کر دیا تھا کہ میرے بعد خلافت کس کو ملنی ہے، اور جب بھی حضور علیہ السلام نام لیا کرتے تو اسی ترتیب سے نام لیا کرتے۔ لہٰذا جب بھی ان چاروں کا نام لینا ہو تو پھر ایسے نام لیا جائے، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور فردن فردن حضور علیہ السلام کا ہر صحابی با کمال ہے، ہر صحابی بے مثال ہے۔ جناب ابو بکر جیسا بھی کوئی نہیں، جناب عمر جیسا بھی کوئی نہیں، جناب عثمان غنی جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اور جناب حیدر کرار جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ حضور کے سارے صحابہ بے مثال ہیں، لیکن جب ترتیب کی بات آتی ہے تو پھر ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب چاروں کا نام لیا جائے تو پھر پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور یہ ترتیب اس لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کریم اسی ترتیب سے نام لیا کرتے تھے۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے عرض کیا مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔